نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے شوہر جنت کا دروازہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عورت اس حالت میں مری کہ اس نے فرائض کو پورا کیا، یعنی فرض نمازیں پڑھی، پردے کا خیال رکھا، فرضوں کو پورا کیا اور اپنے خاوند کو خوش رکھا، اس کے مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ محدثین نے فرمایا کہ خاوند عورت کے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ خاوند کا خوش ہونا دروازے کا کھل جانا ہے اور خاوند کا ناراض ہونا دروازے کا بند ہو جانا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ہم کبھی یہ سنتے ہیں کہ ایک عورت عالمہ ہے، حافظہ ہے، قاریہ ہے اور پھر اپنے خاوند سے الجھتی ہے، تو سچی بات ہے کہ کئی مرتبہ کہ ہم کانپ اٹھتے ہیں کہ اس عورت نے پھر دین کو کیا سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، تو اس میں یہ نہیں کہا کہ نیک خاوند کو سجدہ کرے، نہیں، صرف خاوند کہا ہے۔ لہذا خاوند نیک ہو یا بد ہو، عورت کو چاہیے کہ اس کے خادمہ بن کر رہے۔ اللہ نے اس کو خادمہ بنایا، اس خدمت کے عوض اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے خاوند کی خدمت کو اپنا اعزاز سمجھے اور خاوند کو خوش رکھے۔ خاوند کو خوش رکھنا عورت کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ مخلص عورت کا خاندان اس سے ویسے ہی خوش ہوتا ہے۔ خاوند اس کی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے خاوند کو خوش رکھنا جنت کے دروازے کو کھولنا ہے اور خاوند کو ناراض کرنا جنت کے دروازے کو بند کرنا ہے۔ ہم نے اپنے علماء سے کتابوں میں یہ بات پڑھی، فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کا خاوند بغیر کسی وجہ سے ناراض ہو جائے تب بھی بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کو منانے کی کوشش کرے۔ توجہ فرمائیے کہ اگر کسی کا خاوند بغیر کسی وجہ سے اس سے ناراض ہو جائے تب بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کو منانے کی کوشش کرے۔ اور آج تو کہتی ہے اگر یہ بات اس نے میری نہ مانی، میں نے اس سے بولنا ہی نہیں ہے۔ پھر گھر کے اندر جھگڑا فساد ہوتا ہے۔ ضد تو آپ پوری کر لیں گی مگر اللہ کی رضا تو آپ کو حاصل نہ ہوں گی، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے۔ خاوند کو پریشانی کے وقت میں تسلی دیا کرے، یہ صحابیات کی سنت ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد زملونی زملونی کہتے ہوئے گھر تشریف لے گئے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو تسلی دی تھی، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو کما کر دینے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ جب آپ میں اتنے اچھے اخلاق ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ چنانچہ اہلیہ کی ان باتوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مل گئی۔ خاوند کسی بات سے پریشان ہو تو عورت کی ذمہ داری ہے تو گھر میں آئے تو تسلی کے بول بولے، یہ نہ ہو کہ اس کی پریشانی کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ ہمارے ایک واقف تھے، ان کا ایک دوست تھا، یہ ملک کے ڈویژن کے پہلے کا واقعہ ہے۔ ان کے گیس اسٹیشن تھے، اتنے امیر آدمی تھے اس دور میں جب کہ ڈالر کا ریٹ 3 یا 4 روپے تھا۔ ان کا ایک ملازم ان کے 2 لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا۔